السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے عامہ پارہ مکمل کر لیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عامہ پارہ کے مکمل ہونے کے بعد ہم ادغام کے قاعدے پڑھیں گے۔ ادغام کے بارے میں بتلاؤں گا، اور بھی جو قواعد میں نے وہاں ذکر کیے تھے عامہ پارے میں، انشاءاللہ تعالی ابھی ان کے سبق چلیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے ادغام کسے کہتے ہیں، یا ادغام کی تعریف کیا ہے، یعنی ادغام کسے کہتے ہیں یا ادغام کی تعریف کیا ہے۔ یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ ادغام کی تعریف کیا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ لیں کہ ادغام کسے کہتے ہیں۔ تو ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کو دنیا کی مثال میں دیں، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ یعنی تلوار کو میان میں داخل کیا تو ہم جو داخل کرنا ہے اس کو ادغام کہیں گے۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہونا، اس کو ہم ادغام کہیں گے۔ اسی طریقے سے گاڑی میں بیٹھ جانا، اس کو ہم ادغام کہیں گے۔ اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں۔ دکان کے اندر داخل ہو جانا، اس کو ہم ادغام کہیں گے۔ اگر ہم اس کو تجوید کے روح سے اس کی تعریف کریں گے، پھر اس کی تعریف یوں ہوگی: ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو پھر ادغام کی دو قسمیں ہیں، یعنی داخل ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ ادغام کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ادغام تام، نمبر دو ادغام ناقص۔ تو ہم ان میں سے پہلے ادغام کی قسم یعنی ادغام تام، مکمل طور پر داخل ہونا، مکمل طور پر ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، اس کی تعریف پڑھیں گے۔ ادغام تام کی تعریف۔ اب ہم پہلی ادغام کی قسم ادغام تام کی تعریف پڑھیں گے۔ پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ایسا داخل کرنا کہ پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل چھپ جائے۔ اس کی مثال میں نے یہاں لکھی ہے، جیسے فَمَن يَعْمَلْ۔ ابھی دیکھیں نون بالکل ختم ہو گیا، ہم نے یہ میم کو ڈائریکٹ یا سے ملا لیا۔ ادغام تام کی تعریف اگر میں دنیاوی حساب سے کروں، مثال کے طور پر ایک بندہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اب وہ جو گھر میں داخل ہوا مکمل طور پر داخل ہو گیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو پھر اس کو ہم ادغام تام کہیں گے۔ اگر وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہے، یعنی ایک پاؤں گھر کے اندر ہے اور ایک پاؤں گھر کے باہر ہے، تو پھر ہم اس کو ادغام ناقص کہیں گے، جس کی تعریف میں آگے چل کر آپ کو بتلاؤں گا۔ ابھی ہم پڑھیں گے ادغام تام۔ اسی طریقے سے ایک بندہ دکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ مکمل طور پر داخل ہو گیا، آپ کو نظر نہیں آ رہا دکان کے باہر، تو وہ ادغام تام کہلائے گا۔ اگر اس کی ایک پاؤں باہر ہے اور ایک پاؤں اندر ہے تو اس کو ہم ادغام ناقص کہیں گے، یعنی وہ داخل تو ہے، وہ ادغام ہو گیا ہے اس کا، لیکن وہ تام نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر وہ دکان میں داخل نہیں ہوا، تو اس کو ہم ادغام ناقص کہیں گے۔ یہ میں نے کچھ مثالیں بتلائیں۔ اسی طریقے سے ہم جیب میں موبائل رکھتے ہیں۔ اب ایک موبائل ہے جیب میں، ایسے رکھنا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کے جیب میں موبائل ہے، تو اس کو ہم ادغام تام کہیں گے، یعنی مکمل طور پر ایک چیز، وہ چیز ہے موبائل، موبائل دوسرے
چیز یعنی جیب میں مکمل طور پر چلا گیا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ادغام تام۔ اسی طریقے سے بعض لوگ پینٹ کی جیب میں یا سامنے شرٹ کی جیب میں موبائل رکھتے ہیں لیکن وہ آدھا نظر آتا ہے اور آدھا جیب کے اندر ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے ادغام ناقص۔ اس کا بھی ادغام ہو چکا ہے، یعنی وہ ایک چیز دوسری چیز میں داخل ہو چکی ہے، موبائل جیب میں داخل ہو چکا ہے لیکن وہ مکمل طور پر نہیں ہے، تو اس کو ہم کہیں گے ادغام ناقص۔ تو آپ کو یہاں پر ادغام تام کی تعریف سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اس کو ہم یہاں پر تجوید کی روح سے اس کی یہ تعریف کریں گے: پہلے حرف کو دوسرے حرف میں ایسا داخل کرنا کہ پہلا حرف دوسرے حرف میں بالکل چھپ جائے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ ادغام تام ہوتا کہاں ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ادغام تام کی تعریف تو ہم نے پڑھ لی، اب یہ ہوتا کہاں ہے اس سے پہلے ہم نے یہ چیز سیکھنی ہے۔ حروف یرملون 6 ہیں، یعنی حروف یرملون 6 ہیں۔ کون کون سے؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، یہ چیزیں ہم نے لازمی سیکھنی ہے۔ یہ ہوگا تو ادغام ہوں گے، اس کو ہم نے یاد کرنے ہیں۔ ان 6 حروفوں کو، ان 6 حروف کو یاد کر کے ذہن میں بٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں، اگلے ویڈیو میں آپ کو بتلاؤں گا ادغام تام قرآن میں کہاں ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ چیز جب آپ کے ذہن میں ہوگی حروف یرملون تو آپ کو سیکھنے میں آسانی ہوگی۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کا ہمارا سبق ادغام تام کا پہلا پارٹ ہم نے پڑھ لیا، نیکسٹ ویڈیو میں ہم ادغام تام کا دوسرا پارٹ پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ رب العزت آج کا ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا یا سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو برائے مہربانی مجھے ضرور بتلائیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید اچھے سے اچھا پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔